اب سر بات صرف یہ ہے کہ آپ آ گئے ہیں اس کو لے کے مکہ میں، اس کو پتہ چل گیا کہ اگر اس گھر کے بارے میں کوئی بدگمانی کی تو میرا یہ انجام ہوگا جو کبھی ہو کے ہٹا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد ان کو یہ پتہ چلا کہ جو یہاں پہ صاحب پیدا ہوں گے وہ نبی آخر الزماں ہوں گے، محبوب کبریا ہوں گے، اور یہ بھی اس کے ساتھ 4,000 یہودی عالم تھے۔ جی، انہوں نے کہا کہ اب منزل اگلی یثرب ہے، کیونکہ وہ جائے ہجرت بھی ہوگی، جائے مرکز پرانوار بھی ہوگی، تو وہاں جانا تمہارا بنتا ہے۔ اب فرمائیے وہ کیا ہوا؟ جب یہ لشکر طبا کا مدینہ طیبہ یعنی پرانا یثرب میں نے کہا نا سر، اس سے جب تک میرے سرکار نہیں آئے نہ وہ منور ہوا نہ مدینہ ہوا۔ یثرب جو ہے وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں ان علماء نے کیسے پہچانا اس جگہ کو؟ زمین کو سونگا اور اس کی سنگریزوں کو دیکھا اور چٹیل میدان کی طرف دیکھا، ارد گرد کے پہاڑ اور ماحول کو دیکھا۔ بادشاہ سے کہنے لگے بادشاہ یہ وہی علاقہ ہے جس میں جانا نے آ کر قیام فرمانا ہے، یہ وہی دھرتی ہے جو آج یثرب ہے، بیماریوں کی اما جگہ ہے۔ یہاں پر رحمت للعالمین کے جب قدم لگیں گے تو پھر یہ اس شان کے حامل ہو جائے گی کہ پوری کائنات سے افضل و اعلیٰ اسی کا مقام ہوگا۔ تو اس بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ اس نے کہا ٹھہرو دیکھتے ہیں یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب بڑی ایک دلچسپ بات ہے، آج 14 صدیوں کے بعد بھی مسلمان ابھی تلاش میں ہے ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، ایسا خوشی منانا ان کی آمد پر درست ہے یا نہیں درست ہے۔ میں کہتا 1000 سال پہلے جو مخلوق آباد تھی، لوگ آباد تھے، ان کو بھی خبر تھی کہ وہ آنے والے ہیں۔ ہم تو خوش نصیب ہیں، ہم تو کہتے آ گئے ہیں، وہ تو آنے والا کہتے تھے آنے والے ہیں۔ اور طب الامری وہاں پر ٹھہرا اور اس نے دیکھا کہ وہاں شہر کے لوگ اپنے شہر سے نکلتے ہیں اور پورے شہر کا طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، ہاتھوں میں چراغ پکڑے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے علماء سے کہا ان سے معلوم کرو یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ جب علماء نے ان سے جا کے پوچھا کہ کیا کرتے ہو، انہوں نے کہا کہ ہم آنے والے نبی کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بے شک۔ تو اس طبا نے، یہ مختصر کر کے بتا رہا ہوں چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہوتی ہے، تو طب الامری نے کیا کیا، وہاں پر 400 گھر تعمیر کروائے اور اپنے 400 علماء کو وہاں ٹھہرایا۔ اس سے پہلے میں ایک بات اس میں ایڈ کروں گا، حضور والا اس نے تعمیر نہیں کروائے، وہاں مدینے کی شان و شوکت دیکھ کے یثرب جو تھا ابھی تک 4000 میں سے 400 علماء جو اس کے ساتھ تھے، یہودی علماء جو تمام نشانیوں کو پہچانتے تھے، انہیں کہنا تھا کہ ہم نے اب جینا اور مرنا اسی مٹی میں ہے، اسی مٹی میں۔ گو کہ ہم ان کا زمانہ نہیں پائیں گے مگر آثار نبوت کو تو پا گئے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تم یہیں رہنا چاہتے ہو، کہتے ہیں اگر لے کے جاؤ گے تو بغاوت کر دیں گے، یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں بسانے کے لیے 400 مدینے کی عورتوں کے ساتھ پہلے نکاح فرمایا، پھر 400 گھر بنوائے۔ برا نہ مانیے گا حضور، میں اپنا حصہ ڈالنے سے کیوں چوکوں؟ کمال ہے، میں اس میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ اور وہاں پر ایک مکان جو تعمیر کرایا اس کو 2 منزلہ بنوایا۔ واہ واہ، 2 منزلہ۔ اس نے کہا یہ 2 منزلہ مکان ہے اس نبی آخر الزماں کے لیے، جب وہ تشریف فرما ہوں تو ان کے لیے یہ ہے۔ اس نے ایک خط لکھا اس بادشاہ نے، اور ان علماء میں جو سب سے سینئر علماء تھے ان کے تھما دیا اور کہا کہ یہ آپ اگر ان کو پائیں یہ خط ان کو پیش کیجئے گا، اگر آپ نہ پائیں تو نسلاً در نسل یہ چلتا رہے، اس کو چلتا رہے گا۔ جب وہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے تو میرا یہ خط ان کو پیش کر دینا ہے۔ انتہا عمدہ۔ میں یہاں پہ تھوڑی سی یاد دہانی آپ کو کروا دوں، جو باتیں میرے دوست اور میرے بھائی نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس کے بعد تعارف بہت کھل گیا ہے، اور میں آپ ہی کی باتوں سے کیوں لیتے ہوئے 2 جملے سے فرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر میں اپنے بھائی کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ 2 جملے یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں مہمان آئیں یا ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان آئیں تو ہم کہتے ہیں خدا کی رحمت آ گئی، اور جس کے گھر رحمت العالمین آ جائیں تو اس میزبان کی ایک بات۔ اور دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں، اگر مولانا کی باتوں پہ غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس مکان میں سرکار آئے ہیں وہ بنا ہی ان کے لیے تھا۔ اس لیے اگر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہوں کہ وہ میزبان رسول بھی ہیں اور پاسبان کاشانہ رسالت مدنی بھی ہیں، اس کی محافظت پہ قائم ہیں، 2 پہلو نکلتے ہیں۔